معزز سامعین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے لفظوں کی تہذیب۔ امید ہے یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی۔ یہ کہانی ایک نوجوان کی ہے جو ہمیشہ سچ بولنے کو اپنی سب سے بڑی خوبی سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا جو دل میں ہے وہی کہنا چاہیے، چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے دماغ میں ہر وقت تجزیہ چلتا رہتا، ہر بات کا حساب ہوتا اور وہ ہر موقع پر حقیقت سامنے لانا چاہتا، مگر اکثر لوگ اس کی باتوں سے ناراض ہو جاتے یا خاموش رہ جاتے، کیونکہ اس کے انداز میں تلخی اور بے رحمی شامل ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے آپ سے کہتا، میں تو صرف سچ بول رہا ہوں، مگر لوگ کیوں برداشت نہیں کرتے؟ کبھی وہ اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا، کبھی سوچتا کہ شاید لفظوں کے انتخاب پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک دن دفتر میں ایک جونیئر نے اپنی پہلی رپورٹ پیش کی اور نوجوان نے فوراً کہا، یہ رپورٹ تو بالکل ناقص ہے، تم نے محنت تو شاید کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سچ تھا، رپورٹ میں خامیاں تھیں، مگر انداز میں تلخی اور طنز شامل تھا جس نے جونیئر کا حوصلہ توڑ دیا۔ نوجوان نے دل میں سوچا، شاید میں نرم لہجے سے بات کرتا تو فرق پڑتا۔ بعد میں ایک سینئر نے رپورٹ میں دیکھا تو اس نے کہا کہ محنت اور جذبہ تو نظر آ رہا ہے، کچھ حصے مزید بہتر کیے جا سکتے ہیں، آئے ہم ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ نوجوان نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک ہی حقیقت مختلف انداز میں بیان کی جا سکتی ہے۔ کچھ دن بعد نوجوان نے دوستوں کے ساتھ کھیل میں حصہ لیا۔ ایک دوست نے غلطی کی اور اس نے طنزیہ انداز میں کہا، واہ بھائی، کیا کھیل ہے تمہارا! لگتا ہے عقل بھی کھیل کے ساتھ کھو دی۔ دوست خاموش ہو گیا اور کھیل کا مزہ ختم ہو گیا۔ بعد میں نوجوان نے نرم لہجے میں کہا، یہ حصہ بہتر ہو سکتا ہے، آئیں دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ دوست ہنس پڑا اور یوں کھیل کا مزہ دوبارہ لوٹ آیا۔ نوجوان نے سمجھا کہ ایک ہی شخص میں مختلف پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو کا اثر ماحول اور تعلقات پر مختلف ہوتا ہے۔ ایک دن گھر میں والد نے وقت کی پابندی پر بات کی تو نوجوان نے غصے میں کہا، ہمیشہ بس ڈانٹ ہی ڈانٹ، کبھی خوشی کا لمحہ نہیں ملتا۔ والد خاموش ہو گئے۔ نوجوان کا یہ سخت پہلو گھر کے ماحول کو بھاری کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد نوجوان نے نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ میری بھلائی چاہتے ہیں، مگر آئندہ کوشش کروں گا کہ وقت پر کام مکمل ہو۔ والد نے مسکرا کر اس کی بات سنی۔ نوجوان نے سمجھا کہ نرمی تعلقات کو مضبوط بناتی ہے اور سختی انہیں کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جاتی ہے۔ والدین کبھی طنزیہ انداز میں سچ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر والد کہتے ہیں، تم نے پھر غلطی کی، کیا تم واقعی عقل سے کام لیتے ہو؟ یہ سچ تو تھا، مگر تلخ اور طنز کے ساتھ۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ اس طرح کا لہجہ بھی نسلوں کے تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ اسکول میں نوجوان نے استاد کے سامنے کہا، سر یہ تو آپ کی کلاس ہمیشہ الجھن پیدا کرتی ہے، لگتا ہے آپ بھی کچھ بھول جاتے ہیں۔ استاد ناراض ہو گئے۔ بعد میں نوجوان نے استاد سے نرم لہجے میں پوچھا، سر یہ تھوڑا حصہ مشکل لگ رہا ہے، کیا مجھے آہستہ سمجھا سکتے ہیں؟ استاد نے خوشی سے سمجھایا اور نوجوان نے سیکھ لیا۔ کچھ مہینوں بعد نوجوان بڑے پروجیکٹ کا ذمہ دار بنا۔ ٹیم کے ایک رکن نے غلطی کی۔ پہلے اس کا سخت پہلو بولتا، یہ ناقابل قبول ہے، تمہارے دماغ میں کچھ کام کرتا بھی ہے یا نہیں؟ بعد میں نرم پہلو بولتا، یہ حصہ بہتر ہو سکتا ہے، آئے مل کر دیکھتے ہیں۔ طنز سے کچھ ٹیم ممبرز چھوٹ گئے، مگر حوصلہ افزا انداز نے ماحول بہتر بنایا۔ نوجوان نے سمجھا کہ ایک انسان کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کرنا سب سے بڑی مہارت ہے۔ آہستہ آہستہ نوجوان کے دوست، خاندان اور ساتھی اس کے قریب آنے لگے۔ اب وہ نہ صرف سچ بولتا تھا بلکہ تعلقات قائم رکھنے والا بن گیا۔ آخرکار اس نے سیکھا کہ زندگی میں کامیابی، احترام اور محبت تبھی ممکن ہے جب ایک ہی شخص کے مختلف پہلو، سخت، نرم اور طنزیہ، حوصلہ افزا کو سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کیا جائے۔ سچ وہ حساب ہے جو حقیقت بتاتا ہے اور بدتمیزی دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ ایک ہی انسان میں مختلف پہلو ہوتے ہیں اور انداز، نیت اور نرمی کے ساتھ سچ بولنا تعلقات اور اثر کو مضبوط بناتا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ معاشرے میں چھوٹی سی تبدیلی لائی جا سکے۔ شکریہ۔